السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین بادشاہ جب آب حیات تلاش کرنے نکلے اور آب حیات کی حقیقت۔ تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کا پارٹ 1 ضرور دیکھ لیجئے گا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تاکہ آپ کو پوری طرح معلومات مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے ویڈیو کی طرف۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور پوچھا ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا، چست اور چالاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ وہ بولے ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی رہبر بنایا۔ پھر علماء اور حکماء سے پوچھا کہ وہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا تھا اندھیرا ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ حکماء اور علماء نے کہا کہ ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال اور گوہر لے لیں، اگر اندھیرا ہوا تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ غرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا لیا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک عقل مند اور دانا ملازم کو سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر اس سے رخصت ہوئے۔ جب کوہ کاف پہنچے، راستہ بھول کر اس جگہ 1 سال تک پریشان اور سرگرداں رہے، اور اسی اثناء میں حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی بھٹک گئے۔ پھر خیال آیا تو اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو گیا اور اللہ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات کا ان کو نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اور اندھیری جگہ پہنچ گئے، تو دوبارہ اس لال کو نکال کر زمین پر رکھا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ جو لشکر کے لوگ اندھیرے میں تھے تمام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اس سفر میں ناکامی کے بعد ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ ذوالقرنین وہی رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد انتقال کیا اور وہی مدفون ہوئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی، وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ لیکن تاریخ یا احادیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کے ساتھ ذوالقرنین کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کیا بیتی یا آپ کیا کرتے رہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔